السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، اس وقت ہم موجود ہیں کچھا کے اندر، یہ ہے ٹرانسپورٹ نگر۔ چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ بھائی خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ بڑھیا بڑھیا ماشاء اللہ۔ چلیے رمضان شریف کا یہ مبارک مہینہ ہے، کل یا عید ہو جائے گی، تو آپ لوگوں سے کچھ سوال کرتے ہیں اور یہ نالج کے سوال ہیں بس۔ سب سے پہلے بھائی ہم آپ سے معلوم کرتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت کوئی انسان اگر باتیں کرے تو کیا اذان کے وقت بات کرنا کیسا ہے، جائز ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے، جی، بہت بڑا گناہ ہے۔ معلوم ہے کتنا بڑا گناہ ہے؟ بہت بڑا بہت بڑا گناہ ہے۔ جی۔ حدیث پاک میں یہاں تک آیا ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھی انسان اذان کے وقت باتیں کرتا ہے تو اس کو یہ ڈر ہونا چاہیے کہیں اس کا خاتمہ کیا ہے، کفر پر نہ ہو جائے، ہے نا۔ انسان کا خاتمہ کیا ہے، پھر ایمان پر نہیں ہو پاتا ہے جو لوگ اذان کے وقت میں باتیں کرتے ہوتے ہیں۔ چلیے ہر انسان کو چاہیے کہ اذان جب ہوتی ہو تو اگر بیٹھا ہے تو اٹھ کر کھڑا ہو جائے، لیٹا ہے تو بیٹھ جائے، اذان کو سنے اور اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اچھا بھائی آپ سے معلوم کرتے ہیں، آپ یہ بتائیے وہ کون سی اذان ہے جس کا جواب نہیں دینا چاہیے؟ حضرت خطبے کی اذان ہے، خطبے کی اذان۔ خطبے کی۔ ہاں خطبے کی اذان ہے کہ جب اذان خطبے کے لیے ہوتی ہو تو خاموشی کے ساتھ میں اس کو سننا چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے۔ اچھا آپ سے معلوم کرتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے اس کا ہمیں جواب دینا چاہیے، لیکن اگر اذان ہو گئی ہم جواب نہ دے پائے تو کیا اذان ہونے کے بعد اذان کا جواب دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، کچھ سمے اگر ہوا ہے اذان ہوئے تب دے سکتے ہیں، زیادہ سمے ہو گیا ہے تو نہیں دے سکتے۔ نہیں دینا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اذان ابھی ہوئی ہے، زیادہ دیر نہیں گزری ہے، تب اذان کا جواب آپ بات کو دے سکتے ہیں۔ اگر ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تو پھر کیا اس وقت نہیں دینا چاہیے، نہیں دیتے ہیں۔ اچھا آپ سے معلوم کرتے ہیں، ہم اور آپ جو نماز ادا کرتے ہیں وہ کس طرف منہ کر کے ادا کرتے ہیں؟ کعبے کی طرف، کعبہ شریف کی طرف۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن جب سے کعبہ بنا ہے، جب سے حکم آیا ہے کہ صاحب کعبے کی جانب کو منہ کرو، نماز ادا کرو، اس سے پہلے جو مسلمان نماز ادا کرتے تھے وہ کس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے؟ وہ کرتے تھے مسجد الاقصی، فلسطین کی طرف، جو فلسطین میں موجود ہے مسجد الاقصی، اس کی طرف سر کر مسجد کے، اقصی بیت المقدس، اس کی جانب کو منہ کر کے ہم اور آپ مطلب لوگ پہلے کے وقت میں نماز ادا کرتے تھے۔ اچھا آپ لوگوں میں سے کسی کو یہ معلوم ہے کہ اس دنیا کے جو سب سے آخری نبی ہیں وہ کون سے ہیں؟ امام مہدی، جو تشریف لا چکے ہیں، حضرت سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ ہے۔ ارے آخری نبی ہمارے حضور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آخری نبی، آخری نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون تھے نبی؟ ان سے پہلے کون سے نبی گزرے ہیں؟ ان سے پہلے ٹھیک کیا، جیسے کہ سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، نہیں، مہدی علیہ السلام، نہیں، مہدی علیہ السلام تو ابھی آئے نہیں۔ وہ یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام نہیں، بڑے مشہور ہیں۔ اور میں آپ کو بتا تھوڑے اشارہ کروں گا آپ کو، وہ نبی ہیں کہ جن کا کوئی باپ ہی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو میں نے آپ کو بتایا ابھی۔ نہیں میں نے پہلے پوچھا تھا سب سے آخری نبی، تو آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے دیا تھا، پھر آپ نے کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو گزرے تھے عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال کے بعد میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ اچھا اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور حضرت بی بی حوا ان دونوں میں سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ حضرت آدم، حضرت آدم السلام، حضرت آدم السلام، آدم السلام، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کو جب اللہ رب العزت نے جنت سے نکالا، دنیا پر بھیجا، تو ان دونوں کو کہاں کہاں بھیجا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا، سری لنکا، ٹھیک ہے، اور حضرت حوا کو؟ حضرت ہوا کو بھی شاید سری لنکا ہی، نہیں دوسری جگہ، کل ہی دیکھا تھا میں نے، دھیان نہیں آ رہا۔ مشہور جگہ ہے، شاید مصر، کوئی سہارا دو۔ اشارہ کیا تمہیں مطلب اکثر لوگ جاتے ہیں؟ مکہ مدینہ، مکہ الگ ہے، مدینہ الگ ہے، مدینہ،
जगह का नाम मैं बताता हूँ, सऊदी अरब जद्दा में जद्दा हूँ। है ना जहन में, सऊदी अरब जद्दा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत हव्वा को भेजा। 500 साल अलग भी तो रखा है आपको शायद। हाँ अलग रखा है, फिर दोनों की मुलाकात हुई, लेकिन श्रीलंका में थे आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा, लेकिन उस वक्त वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। बेशक बेशक। हैं? उस वक्त वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। हाँ तो यही बहुत बड़ा अल्लाह का करम है कि हमारे बाप पूरी दुनिया के जो बाप हैं उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान में भेजा। और देख लो दोस्तों, गुजारिश है जिन लोगों ने फितरा नहीं अदा किया है बराए करम फितरा वो निकाल दें। क्या आप तक कौन सा गरीब तुम्हारे फितरे के इंतजार में बैठा हुआ बेशक है? बेशक बेशक। कौन सा गरीब बैठा हुआ है फितरे में? और बिलखुसूस फ़लस्तीन के हक़ में ज़रूर दुआ फरमाएं। हम और आप तो चलो ईद मना लेंगे, लेकिन उनकी ईद कैसे मनाई जाएगी? अल्लाह मनवाएगा उनकी ईद भी। मेरा अल्लाह करीम, अल्लाह निगहबान अल्लाह के है, भरोसे मेरा बैठे पाक हुए। परवरदिगार आलम। बिल्कुल दोस्तों, जितना हो सके वीडियो ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।